اللہ کا فیصلہ سب پر غالب، اور یہ بھی اللہ کا ہی فیصلہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کو کچھ شخصیات سے مل کے، وہ چند ایک شخصیات ہوتی ہیں جن کو مل کے بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کو ایک سکون سا اترتا محسوس ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اب ان سے گفتگو کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ایسا ملے گا جو آپ کی زندگی سنوارنے کا سبب بنے گا۔ اور اگر آپ کے کو جاننے والے یا آپ کے مہمان جو آپ کے ساتھ موجود ہوں، وہ حدیث بھی پڑھا رہے ہوں، شرح بھی پڑھا رہے ہوں، استاد بھی ہوں، عربی بھی بڑے اچھے طریقے سے بولتے ہوں، اس کے بارے میں بھی سمجھاتے ہوں، فاضل مدینہ یونیورسٹی بھی ہو، اور بہت کچھ بھی ہو، میرا جتنا کہنا ہوگا وہ کم ہو جائے گا، تو آپ کو اور بھی مزہ آتا ہے گفتگو کر کے، آپ کو سننے کا بھی مزہ آئے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد سعید کلیروی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ خیریت سے سر؟ حیاکم ماشاء اللہ، اللہ، بالکل خیریت جب سے، بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں، انشاءاللہ بتا کے انشاءاللہ، جاتے مقصد ہیں۔ ہی یہی ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور میں تو آپ کا تعارف ویسے کروا بھی نہیں سکتا، اتنا لمبا تعارف ہے، اور کیا کیا میں بتاؤں گا نہیں، تو آپ مختصر کر لیں۔ جزاک اللہ، آپ کی محبت ہے سر، تھینک یو ویری مچ۔ ہم نے چونکہ بات کرنی ہے اللہ کے فیصلے پہ، یعنی اللہ کا فیصلہ تو سب پہ غالب ہے، تو ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ نفع ہو نقصان ہو، اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے، وہ نظریہ جو ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ سب کچھ اس کی طرف سے ہی تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نفع و نقصان کی ڈیفینیشن کریں۔ جی ایک ہوتا ہے بظاہر آدمی وہ مر رہا ہوتا ہے یا نقصان میں ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں کامیاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی سادی سی مثال ہے کہ غزوہ احد ہے، سیابی رسول ہے، زخموں سے چور ہے، اور زمین میں گرتے وقت کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یہ تو فوت ہو رہا ہے، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تو یہ کامیابی کیا ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا تھا جس مقصد کے لیے انسان پیدا ہوا اور آیا، یہ انتہائی کامیاب ہو کر جنت فردوس کا وارث بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل میں بنیادی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر ہمیں کوئی چیز ملے تو وہ نفع ہے۔ اس طرح ہمیں کوئی چیز، پیسے مل جائیں، سرمایہ مل جائے، چائے مل جائے، کپ مل جائے، کافی مل جائے، سمجھے بڑا کامیاب ہو گیا۔ تو اصل معاملہ تو یہ ہے کہ میں ایک سادی سی کی مثال دیتا ہوں، یہ ہے ظواہر۔ جب کوئی آدمی نماز جنازہ پڑھتا ہے کسی کا، تو وہ بندہ تو فوت ہو گیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ امام الانبیاء سے پوچھا گیا کہ جنازہ پڑھنے والے کو کچھ ملے گا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا تھا اس کو اتنا اجر ملے گا کہ جس طرح احد پہاڑ ہوتا ہے، ایک قرات کے برابر اس کو اجر ملے گا، صرف فوت ہونے والے کا نماز جنازہ پڑھنے سے۔ تو بظاہر تو اس کو کچھ نہیں ملا نا، نہ درہم نہ دینار۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ نفع نقصان کی ڈیفینیشن پیسے ہونی چاہیے کہ پہلے یہ سمجھنا چاہیے وہ نفع نقصان ہوتا کیا ہے۔ نفع اصل میں یہ ہے کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو بندے جہنم سے بچا لیے گئے، جنت میں داخل کر دیے گئے، تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ رہ گئی بات یہ کہ دنیا کے جو مفادات ہیں یا دنیا کے جو ہمیں نفع یا نقصان کی صورت ہم موازنہ کرتے ہیں، جی جی رسالت امام کا یہ بھی فرمان ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں ایک کھری، یعنی کھری؟ پائے اچھا، پایا، پائے ٹھیک ہے۔ کا ایک حصہ، وہ دو کھریاں ہوتی ہیں نا، اس کو کھری بولتے ہیں، دو حصے، دو پیس ہوتے ہیں، جی جی اس کا ون پیس جو ہے اگر ملے گا تو لوگ گھٹنوں کے بل رگڑ رگڑ کر زمین پر تو مسجد میں آئیں۔ ایک پیس ابھی؟ ہاں، ایک اگر اس کا پیس ملنا ہو تو لوگ آئیں، یہ ہے ظاہری نفع کا تقابل۔ اچھا، تو اس کو دوسرے نظریے میں سمجھنا چاہیے تو وہ اس طرح ہے کہ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اعلان کرتے ہیں، اور دنیا والوں بازار میں پھر رہے ہو، مسجد میں تو رسالت ماں کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے دوڑیں لگائیں، مسجد میں آئے تو ادھر لوگ سبق پڑھ رہے تھے، کوئی سبق پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن یاد کر رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ تو پوچھا حضرت آپ نے تو فرمایا کہ میراث رسول تقسیم ہو رہی ہے، تو ادھر تو لوگ پڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگے یہی رسول پاک کی وراثت ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نفع نقصان کا ظواہر پہ اندازہ کرتے ہیں، یہ ہمارا نفع ہوا ہے، یہ نقصان ہوا ہے۔ تو اس کو مزید سمجھنے کے لیے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ بندے کے 360 جوڑ ہیں جسم کے اندر، وجود جو جوڑ اللہ نے جوڑے ہیں، تو ہر جوڑ کے بدلے ہر روز ایک صدقہ ہے۔
تو صحابہ نے عرض کیا حضرت تو ایک کھجور بھی اگر دیں تو 360 کھجوریں تو بن گئیں ڈیلی دیں گے. ڈیلی. تو ہر بندہ تو 360 کھجوریں تو صدقہ نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا صدقے کی یہی ترجمہ نہیں کہ درہم دینار دے یا کھجور دے, سبحان اللہ پڑھے وہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ پڑھے وہ بھی صدقہ ہے, راستے سے کانٹا ہٹائے وہ بھی صدقہ ہے, جی اگر کسی کا راستہ دکھا دے کسی کو تو وہ بھی صدقہ ہے. جی کیونکہ آپ نے فرمایا تھا ایک ارشاد میں کہ بھئی راستوں میں نہ بیٹھا کرو, اگر راستے میں بیٹھ رہے ہیں تو راستے کا حق ادا کرو. ٹھیک ہے. تو پوچھا گیا کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے؟ جی رسول پاک نے فرمایا ہاں راستے کا بھی حق ہوتا ہے. پھر پوچھا وہ کیا حق ہے؟ فرمایا اگر آپ کو مجبوراً بیٹھنا پڑے تو نظریں جھکا کے بیٹھنا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کو راہی پوچھتا ہے تو اس کو منزل پہ پہنچانا ہے. تو یہ سارے حقوق کے اندر تو میری مراد یہ تھی کہ یہ نفع نقصان. اگر رہ گئی بات کہ یہ اللہ کا تصور جو ہے اس میں بہت بڑی غلطی لگی ہے لوگوں کو. اللہ نے خود فیصلہ کیا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کو لوگوں نے اصل میں پہچانا ہی نہیں, وہ مخلوق پہ قیاس کرتے پھرتے ہیں. اور اللہ نے خود فیصلہ کیا لا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے ساتھ مخلوق کی مثالیں پیش نہ کرو. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اس لیے نفع نقصان کا جو تصور ہے, لیکن یہ آتا سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے, من عند اللہ سبحانہ و تعالی. حتیٰ کہ اس نے تو یہ فرمایا ہے کہ رسالت مآب کو حکمت فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل. وہ تو صرف روزی روٹی نہیں دیتا بلکہ وہ تو بادشاہیں تقسیم کرتا ہے. بادشاہ دیتا بھی یہ بادشاہ لے بھی لیتا ہے. لیکن ایک بڑا لطیف اشارہ ہے اس میں. جی اللہ نے خود فرمایا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اللہ ہی وہ ذات ہے جو بندوں کا رزق فراخ بھی کرتا ہے کم بھی کرتا ہے, لیکن لطیف اشارہ یہ کہ بند نہیں کرتا. بند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی کمی بیشی ہوتی ہے ہاں جی, لیکن اسی من عند اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتی ہے. نفع نقصان آپ نے سمجھایا. اچھا سر, جو اسلام انسان کے عقیدے کو جو توہمات ہیں, بدشگونی ہے, ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے, اس سے پاک کرنا اور اس پہ کتنا زور دیا گیا ہے, اس کی بنیادی حکمت کیا ہے جو ہمیں تھوڑی سمجھ آئے. اصل معاملہ ہے کہ اللہ کی قوت کو منوانے کے سارا یہ درس ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندے نے میرا کاروبار بندش کر دی ہے. بندش کاروبار کی کر دی. کوئی کہتا ہے جی ہماری انہوں نے ولادتیں بند کر دی ہیں, یعنی سو بند کر دی ہے. ولادتیں بند کر دی. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. یعنی ہمارے ہاں بچہ کوئی نہیں پیدا ہوتا, پیدائش نہیں ہو رہی, پیدائشیں بند کر دی ہیں کسی نے. تو اس کا نقطہ نظر یہ بندہ ہے, اس کا اللہ دینا چاہتا ہے لیکن فلاں بزرگ نے سارا کچھ بند کر دیا ہے. اچھا, اللہ تمہیں رزق دینا چاہتا ہے لیکن فلاں نے بند کر دیا ہے. اس کا مطلب اللہ کمزور ہو گیا اور وہ بزرگ جو ہے وہ بزرگ وہ مضبوط اور طاقتور ہو گیا. تو اصل غرض یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. ایک اس کا اور بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. جی, توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا. خنجر تیز رکھ. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, خنجر تیز رکھ اپنا. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں کریں کچھ نہ, فارغ بیٹھے رہے, فارغ بیٹھ رہے ہیں, اسباب نہ بنائیں. جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انجام جو ہے نا وہ مقدر کے حوالے کر, اپنی کاوش پوری کر, محنت اپنی پوری کر دو, محنت کر, اسباب پہ بنا, چھوڑ دو. سلام کر, دکان کھول, اخلاق کے ساتھ بولو, مال رکھو, لوگوں کو دکھاؤ, لیکن نتیجہ اللہ کی سپرد کرو. لیکن سب کچھ بیٹھ کے تو اللہ کی سپرد کر دیا. اللہ کی سپرد کیا ہوتا ہے؟ صحابی نے پوچھا تھا جی, کہ میں اونٹ لایا ہوں تو میں اس کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں یا کھول کے کروں؟ فرمایا پہلے اس کو باندھو, اس کی ٹانگ باندھو, پھر اللہ کی سپرد کرو. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی پڑھتا نہیں ہے, ایک آدمی دکانداری نہیں کرتا, ملازمت نہیں کرتا, تو مسجد میں بیٹھ کرتا ہے جی بن سلوا تو نہیں آئے گا نا, رسالت میں آپ کے لیے نہیں آیا, وہ آیا تھا جن کے لیے, فارغ ہو گیا وہ. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ فائدہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. نماز سے فارغ ہو گئے ہو, چلو جا کے مزدوری کرو, کاروبار کرو, پھر جب بلایا جائے گا پھر مسجد میں آ جاؤ. اسباب تو کرو, اس کے اسباب اس کے اختیار کرو. ٹھیک ہے. تو پھر مقدر کے حوالے کرو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کی میں سادی مثال دوں کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ سلسلہ بھی ہے نا. سر پلیز. کسی نے کہا جی دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دے.
دعا شروع ہو گئی. سب نے دعائیں کی. پوچھا شادی آپ نے کی ہے؟ کہنے لگا جی شادی کری تو دعا آپ سے کروانی تھی. اللہ، پہلے شادی تو کرو. یہی وہ سارا مسئلہ ہے. یہی شادی مسئلہ ہے. کرو، پھر اس کے پروگرام ہے، حقوق ادا کرو، پھر اللہ پہ توکل بھروسہ کرو، ٹھیک پھر ہے. انتظار فرماؤ، تو پھر نقشہ بن جائے گا. ٹھیک ہے سر. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ محنت تمہارے ذمے ہے، نتائج میرے ذمے ہے. تمہارے ذمے بس اتنا ہے کہ تم محنت کرو، ہاں جی، سارے اسباب کرو، باقی رزلٹ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. ہاں جی. ٹھیک وہ تھوڑا کم جو ہو اس کا اپنا نظام ہے. اس کا نظام ہے. لیکن اگر کوئی بند کرنا چاہے، کسی کی بندش کرنا چاہے، روزی میں کمی بیشی کرنا ہے، ولا شیء، وہ کسی کے اختیار میں نہیں. نہیں ہے، نہیں. ٹھیک ہے، ویل ڈیفائنڈ. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے دور میں وہ پائے جانے والے باطل عقائد اور توہم پرستی کی. اچھا ویسے لفظ توہم ہے، توہم ہے، توہمات ہے؟ توہم. توہم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اصلاح کا شکریہ. اور توہم پرستی کی جو اصلاح ہے وہ کس انداز سے فرمائی اس دور میں؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ لوگ جنوں سے بھی ڈرتے، بتوں سے بھی ڈرتے. یعنی بتوں سے تم کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتاؤ سی کافری اور کیا ہے. یہ توہمات ہیں سارے حضرات. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی. اللہ دینا چاہے ساری کائنات مل کے اس کو روک نہیں سکتی. نہیں سکتے. اللہ روکنا چاہے تو کوئی ساری دنیا مل کے دے نہیں سکتی. دے نہیں سکتے. اچھا مجھے ایک بات خوبصورت یاد آئی ہے. جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب کنویں میں پھینکا تو وہاں سے نکلے، پھر بک گئے، پھر ادھر رہ گئے، پھر بی بی نے سلسلہ شروع کیا، وہاں سے نجات ہوئی، قید میں چلے گئے. تو قید سے فارغ ہوئے، جب وہاں سے نکال کے اللہ نے تخت پہ بٹھایا، اس پروٹوکول کے ساتھ جب اپنا انچارج سنبھالنے کے لیے چلے جی. تو آپ کے ساتھ وہ بڑا لشکر جرار تھا اور لوگ آپ کے ساتھ تھے. ادھر سے ایک آواز آئی. علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ سبحان الذی جعل العبید ملوکا وجعل الملوک عبیدا. یہ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑی پاک ذات ہے جس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا ہے اور بادشاہوں کو غلام بنا دیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذرا پیچھے ہٹو، یہ دیکھو کون ہے. تو دیکھا زلیخا بیٹھی تھی، وہی بی بی جس نے نعرہ مارا تھا حیت الگ کا. تو آپ نے فرمایا تھا بی بی آپ کو مغالطہ لگا، ہمارا یہ میدان نہیں ہے. قال معاذ اللہ. عقل کہتی ہے کہ دروازہ بند ہے، نہ جاؤ، نہیں کھلے گا. ایمان کہتا ہے اللہ پر ایمان و یقین کہتا ہے چلو دروازہ تو اس نے کھلوانا ہے. پھر دروازے کھلتے گئے تو آخر میں جا کر دیکھا خامد ہے. تو خامد کو دیکھ کر اس نے سارا پینتڑے بدل دیا. اور صرف پینتڑے نہیں بدلا، سارا کیس ہی الٹا کے جناب یوسف کے پاس. تو اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں تو مسافر ہوں، غریب آدمی ہوں، قید بھی ہوں، تو میرا تدھر کو گواہ بھی نہیں، میرا کو والی واس بھی نہیں ہے، تو میں کیا کروں. آواز آتی ہے اندر تو نے ہمارا خیال رکھا تھا، باہر ہم تیرا خیال رکھیں. سبحان اللہ. تو گزارش کرنا یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ جس نے کہاں سے کہاں کنواں، کہاں جنگل، کہاں وہ سلسلے، کہاں قیدیں، تو کہاں تخت. تو یہ تو اللہ کا کام ہے نا. ٹھیک. اور یہی وہ ایک میں نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جہاں آخر میں جب راز کھلا تھا نا، جب بھائی گئے تو انہوں نے جا کے منت عبادت کی، جناب بڑے غریب ہو گئے ہیں، ابا جی کی نظریں خراب ہو گئی ہیں. قرآن سورہ یوسف کا نقشہ سارا. تو بڑے پریشان ہیں، ہمارے پاس پونجی تھوڑی ہے، سرمایہ تھوڑا ہے، دانے زیادہ چاہیے، آٹے کی ضرورت ہے، ترلا محنت سب کچھ کیا. تو قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے. آخر میں کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ تھوڑی بہت پونجی لے لو، تو صدقہ ہم پہ صدقہ بھی کرو. ہم تو اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ زکوٰۃ صدقہ بھی لگتا ہے. اس موقع پر جناب یوسف پریشان ہو گیا، میرے بھائی، میرا خاندان، میرے بھتیجے زکوٰۃ صدقہ کھانے کے اتنے غریب ہو گئے ہیں. اب راز کھولنے لگا. قرآن نے فرمایا جناب یوسف نے علیہ السلام پوچھا حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. جب تم جاہل تھے تم یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہے. اب وہ 10 بھائی کھڑے ہیں ادھر. وہ پریشان ہو گیا، یہ تو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، مصر کے بارے کو کس نے بتایا ہے. جی. لیو سوچ کے مجبور ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ کنویں سے نکل آیا ہو، مرا نہ ہو تو بچ گیا ہو. لیکن پھر سوچتے ہیں کہ وہاں سے نکل کر اللہ طول تخل پہ چڑھ گیا ہے. مجبور ہو کے کہنے لگے کہ تمہارا نام یوسف تو نہیں. انا یوسف. تو جناب یوسف فرماتے ہیں 40 سال کی داستان غم کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے
کہ انا یوسف و ھذا اخی قد من اللہ علینا. اصل معاملہ یہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے. جو تبدیلیاں دیکھتے ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اس کا کمال ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. ادھر کر دیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا سر، ماہ سفر کی بھی ہم بات کرتے ہیں. بعض لوگ سفر کے مہینے کو شادی، کاروبار، دیگر کاموں کے لیے پینڈنگ کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، یعنی سیدھے لفظوں میں حضرت صاحب سفر ہی نہیں، محرم نہیں، یہ منگل کے دن کو بھی کرتے ہیں. منگل کے دن. منگل کا دن جو ہے یہ بھی بڑی مصیبت والا سمجھتے ہیں. بدھ کم سود کا لفظ کہتے ہیں کہ بدھ والے دن کم سود ہوگا. اچھا. ایام اور یہ جتنے سلسلے ہیں جس کی شریعت نے وضاحت کری، اس کے علاوہ ہم اس پر کوئی ایسی قطع نہیں لگا سکتے. مثلاً ٹھیک ہے. جمعہ کے دن کو آپ نے فرمایا عید کا دن ہے، مسلمانوں کا عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، بخشش کا سامان ہے، ذریعہ ہے، اس کی وضاحت ہو گئی. اس کے علاوہ کوئی گھڑیاں، اوقات، مثلا نماز کا وقت ہے، بین الصلاتین ہے، مطلب اذانین جس کو بولتے ہیں، اذان و اقامت، اس کے درمیان یہ اوقات، دوبر صلوات المکتوبات، فرضی نمازوں کے بعد یہ اوقات، اس کی وضاحت ہے. اسی طرح بعض ایام ہیں، تہوار ہیں. ان کے علاوہ باقی کوئی ایسا مسئلہ شریعت نے نہیں رکھا کہ فلاں ٹائم میں آپ نے شادی کرنی ہے. ٹھیک. تو میری مراد یہ ہے کہ یہ تو اللہ نے قانون بنا کر اللہ کسی پر ڈیپو نہیں ہے. یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکورا. ٹھیک ہے. جناب زکریا نے جب دیکھا نا کہ مریم کے پاس آتے ہیں تو مریم کون ہے؟ وہ ان کے خالو لگتے ہیں. تو ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے ہیں. انہوں نے پوچھا، یہ قرآن نے بیان کیا ہے، بتا یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تالا میرے پاس، چابی میرے پاس، موسم نہیں، بازار میں کوئی شے نہیں، معاملہ آمد و رفت نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہوا من عند اللہ. وہ بھیجا. ادھر ہی ہنالک دعا زکریا ربہ، ادھر ہی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی عطا کر دے. میری بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بانچ ہو چکی ہے، کوئی سلسلہ نہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ جی. اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا ہم اس قابل بنا دیں گے، تیری بیوی اس قابل ہوگی کہ وہ بچے کو جنم دے. اللہ. پھر انہیں جنم دیا. اللہ. ادھر ترلے لگ رہے ہیں کہ مریم نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ نے فرمایا نہ انہوں نے شادی کی ہے، نہ گناہ کیا. اللہ نے تو ہمیں ماں بنا کے دکھانا ہے. تو اللہ نے اس کو ماں بنایا. اور مریم کی داستان قرآن نے بیان فرمائی ہے. جب وہ وضع حمل کا وقت آیا، قرآن نے نقشہ پیش کیا. جناب مریم کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اللہ میں مر گئی ہوتی، میرا نام نہ ہوتا، میرا وجود نہ ہوتا. اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے بیاہ شادی نہیں کی، تو میں ماں بن رہی ہوں. دنیا میں مثال ہی کوئی نہیں، ضرب المثل بھی کوئی نہیں، کوئی اور واقعہ ایسا ہے ہی نہیں ہے. اللہ. تو وہ پریشان حال میں قرآن اس کو نقشہ پیش کر رہا ہے. فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی. آسمان سے آواز آتی ہے اور آواز ساؤنڈ سسٹم ادھر، فرمان اوپر سے آتا ہے، ساؤنڈ سسٹم نیچے فٹ ہوا، چونکہ اس حالت میں عورت نہ چل سکتی ہے نہ دوڑ سکتی ہے، ماں بن رہی ہے نا. تو اللہ نے فرمایا ہم نے چشمہ جاری کر دیا ہے، جس تنے کے ساتھ تو ٹیک لگا کے بیٹھی ہے نا، وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. تنا ہلانا تیرا کام ہے، تنے کو ہرا کرنا میرا کام ہے، اس کے اندر رطب لگانا میرا کام ہے. تنا جو کہ ڈش کے طور پر تیرے سامنے رطب پیش کرے گا. کلی وشربی وقرری عینا، پانی پیو، کھجوریں کھاؤ، اور باقی کام بھی ہم سارا کریں گے. لیکن یاد رکھا کہ کسی نے تانا مارا، کہ آبجیکشن لگایا نا، تو انہیں کہنا ہے نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا، اسی سے پوچھو یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. تو وہی ہوا، قوم نے مارے تیر، قوم کہاں معاف کر دی ہے. قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ. اور تیری ماں، تیرا خاندان بڑے اچھے لوگ، تو نے کیا کیا ہے؟ فاشارت، کہنے لگے مجھے کیا پتا، ایسے پوچھو. پھر قوم کہتی ہے اچھا اس بچے سے پوچھیں. بچے سے پوچھیں، جو بچہ بیبی 2 دن کا کیسے بات کرے گا. یہ میدان ہے. اللہ نے سنا تو اب پیچھے ہٹ جا، یہ میرا بندہ ہے، یہ میں نے پہچان بنایا، یہ بول کے بتائے گا تو کون میں کون اور یہ کام کیا ہو رہا ہے. تو پھر ایک جملہ بولا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو یہ کام ہے وہ اللہ کی پہچان. اللہ تعالیٰ. اللہ کی پہچان ہو جائے تو حضرت صاحب یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، توہمات ختم ہو جاتے ہیں. ختم ہو جاتے. اسی کے سلسلے میں تھوڑی سی بات، چونکہ آپ کا سر. سوال بڑا واضح تھا. سر. ایک بندہ عرب معاشرے میں رسالت مآب کی رسالت کے دور سے پہلے کی بات ہے، حرم میں آ کے دائیں میں پھرتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کو چونکہ لوگ مانتے تھے، ایک تصور پیش کرتے تھے.
میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. لیکن مجھے چل پھر کے پتہ چلا یہ ہے کہ ہر شے کے اندر وہ دلیل ہے، فی کل شیء آیۃ تدل انہ واحد، کہ تو ہے اکیلا. تو اسی کا ترجمہ کسی اور بزرگ نے کیا ہے، ہم ہے بندے تیرے تو ہمارا خدا ہے خدایا، کس نے ہے تیری حقیقت کو پایا. اے نسیم سحر راگ گاتی تیرا، ذکر وحد صبح ہے سناتی تیرا، ہر کلی کی زباں پہ یہی ہے صدا، ہم ہے بندے تیرے تو ہمارا خدا ہے خدایا، کس نے ہے تیری حقیقت کو پایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو توہمات کی ادھر کیا گنجائش رہ جاتی کیا ہے؟ گنجائش ہے؟ ساری چیزیں تو اس کی ہیں، سب کچھ بنایا ہوا تو اس کا. حضرت صاحب اندازہ فرمایا یہاں سے کسی اسکالر سے کہیں کہ پانی کی سطح کے اوپر تصویر بناؤ، فارغ ہو جائیں گے. ادھر پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے تو اربوں کی تعداد میں تصویریں بنا دی ہیں اور ملنے نہیں دیں، تصویریں ملنے نہیں دیں. اگر ملائی ہیں تو نہ ماں پہچانتی نہ ابا پہچانتا ہے. ہمارے محلے کے اندر لوگ موجود ہیں، جی 20 سال کے بعد 3 بیٹے اکٹھے پیدا ہوئے ہیں، اللہ اکبر. اور ماں بھی پہچانتی نہیں، ابا نہیں پہچانتا. انہوں نے اپنے بچوں کو پہچاننے کے لیے ہر ایک کے رنگ لگایا ہوا ہے، ادھر کلر لگایا ہوا ہے، یہ عبداللہ کا یہ رنگ ہے اور عبد الرحمن کا یہ رنگ ہے اور فلان کا یہ رنگ ہے. اچھا نہ ماں پہچانتی ہے نہ ابا پہچانتا ہے. اتنی مماثلت ہے. اتنی مماثلت. اگر شکل ہم شکل بنایا تو کمال کر گئی. اللہ اکبر. ایک اور واقعہ وہ ہمارے محلے کے قریب ہے، ایک بچہ وہ فوت ہو گیا، عبد الرحمن اس کا نام تھا، عبداللہ عبد الرحمن، حفظ کر رہا تھا بچہ، حفظ کی دورانی میں فوت ہوا. تو استاد نے دائیں طرف عبداللہ بائیں طرف عبد الرحمن بٹھا تھا، لیکن چونکہ بھائی تھے، پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، جب چھوٹی موٹی شرارت کرنی ہوتی انہوں نے سیٹ بدل لینی. جگہ بدل لیتے. جب استاد نے تھوڑی کھچائی شروع کرنی، کہنا ہے استاد جی میں نہیں عبداللہ تو وہ بیٹھا ہوا. وہ ہے. اچھا اچھا اچھا. تو میرے اللہ نے سنایا صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، بون سے شکلیں بنائیں اور کھڑے کر دیا آسمان ستونوں کے بغیر تھے. ابھی بھی توہمات ہے، یہ کون ہے اللہ، کدھر ہے اللہ، کیا ہے اللہ. تو اس لیے اگر یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مسئلہ پریشانی والی ہوتا ہی نہیں. ابھی ہم کچھ دیر پہلے بھروسے کی بات کر رہے تھے کہ توازن مطلوب ہے، کہ آپ اسباب اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں رزلٹ ہے. اس میں بھی تھوڑے توازن کی ضرورت ہے، تھوڑی سمجھ کی ضرورت ہے. میں عرض کر دیتا ہوں، جی جی جی. وہ تقدیر کا مسئلہ، توہم کا مسئلہ، اس میں کچھ مماثلت تھوڑی سی ہے. جی جی. سارے اختیار اللہ نے نہیں دیے، نہ سارے اختیار دیے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور محض بنا دیا ہے. آپ کو یہ اختیار دیے ہیں کہ آپ قد تبین الرشد من الغی، اچھائی بھی واضح ہے، برائی بھی واضح ہے. کفر پسند کرتے ہو یا نیکی پسند کرتے ہو، اب آپ کی چائے سے اس پر نتیجہ نکلے گا، کس طرف جاتے ہیں آپ. ہاں اس طرح اس کا نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. واضح ہو گیا کہ تقدیر کیا ہے اور تمہارے اپنے اعمال کیا ہیں. ہاں جی. کہ یہ تمہارے بس میں ہے لیکن یہ تمہارے بس لیکن میں ایک میں اس میں ایک توازن تھوڑا سا قائم رکھنا ہے. جی جی. الایمان بین الجبر والقدر، معیار ایمان جو ہے مجبور بھی ہیں ہم اور اختیار بھی ہمیں، کیونکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ہمیں اللہ نے اختیار اس لیے دیا ہے کہ یہ کس طرف سائڈ پہ جاتا ہے، تاکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں اچھے عمل کون کرتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بخطیئتہ فاولئک اصحاب النار، جو دوسری سائڈ پہ جاتا ہے پھر اس پر سارا کچھ گھیرا ہو جاتا ہے، پھر اصحاب النار ہے. لیکن بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ کے تابع کر دیتا ہے، جس طرح جناب ابراہیم کو اللہ نے فرمایا اسلم، تو یاد آتی ہے اسلم رب العالمین، اللہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں اسے کرتا چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. مجھے آپ سے ایک میسج لینا ہے اور پیغام میں یہ کہ اصل عقائد کی طرف آئیں، اصل دین کی طرف آئیں. یہ جو اس طرح کی خرافات ہیں ان میں سے نکلیں. میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. پلیز. اس میں یہ ہے، سب سے زیادہ نبیوں میں میرا ایمان اور آپ کا ایمان ہے، امام الانبیاء کو اللہ نے علم، قدرت اور خشیت، علم و فضل، منصب، رسول کریم کو اللہ نے دیا، ختم نبوت تاج پہنا ہے. آپ کا اپنا سب زیادہ ابراہیم فوت ہو رہا ہے جی، اور دست مبارک پہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، دل غم زدہ ہے، اور آپ کا فرمان ہے العین تدمع، آنکھیں آنسو بہہ رہی ہیں، والقلب یحزن، دل غم زدہ ہے. لیکن ما نقول الا ما یرضی ربنا، ہم کہیں کہ کچھ نہیں مگر جو ہمارا رب راضی ہو. جس طرح آپ وہ حدیث کا اشارہ بھی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، جس کو آپ عطا کریں ساری دنیا مل کر اس کو روک نہیں سکتی، اگر اللہ روک لیں ساری دنیا مل کر اس کو. چلے میں ایک اور انداز میں بات کر لیتے ہیں. مثلا
भैंस का रंग तो काला है, चारे का रंग सब्ज है, दूध का रंग सफ़ेद कहाँ से हो गया? सफ़ेद कहाँ से हो? कुरान मजीद में लिखा हुआ है, इरशाद होता है मिन बैन फरसिम व दमिन लबनन खालिसन, खून की नालियाँ और गोबर की नालियाँ इकट्ठी हैं। खून में इसमें मतलब रंगत नहीं आती, दूध में उसकी स्मेल नहीं आती, कुछ नहीं होता। अल्लाह फरमाते हैं नालियाँ इकट्ठी मिल रही हैं, मैं अपनी कुदरत का रगड़ा दे के सफ़ेद दूध मैं बनाता हूँ, तो पहचान क्यों नहीं होती? अगर निज़ामी साहब के दर्स से समझ नहीं आती, कलेरवी साहब की बात की समझ नहीं आती, तो एक सफ़ेद दूध का गिलास टेबल पे पड़ा हुआ तो बात कर रहा है, ये कौन है बनाने वाला, कहाँ से आया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेल डिफाइंड, वाज़े कर दिया आपने हाँ जी। कि किस तरह से अल्लाह ताला की तख्लीक है और उसके ही फैसले हैं। फिर यह है कि ये इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, रात और दिन, कभी रात छोटी कभी दिन छोटा, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी पसीना कभी एसी, ये सिस्टम सारे क्या हैं? उसकी निशानदेही उसकी कर रहे हैं। निशानदेही है। बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर मोहम्मद सईद कलेरवी साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। क्या खूबसूरत अंदाज़ है ना आपका, ऐसे मीठे से और नरम अंदाज में बता देते हैं कि दिल चाहता है कि इस गुफ्तगू को आगे लेके चलते रहें, लेकिन वक्त के कैदी रहते हैं। लेकर कैदी तो बड़े पारे हो। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लीजिए इसके साथ ही यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे आपके ख्वाबों को देखेंगे, यानी कि आपके देखे गए ख्वाबों की ताबीर बताएंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।